کیا آپ کوئی چانسز ہے کہ پی ٹی آئی اس قومی حکومت کا حصہ بنے یا مولانا کے ساتھ بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی آپ آگے جا کے کوئی لائے عمل ایسا نہیں؟ لیکن پہلے تو بات یہ ہے کہ فیصل بابڈا کے پاس کون سا اختیار ہے جو ہے اتنی لمبی لمبی اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت جو ہے شیخ رشید بنا ہوا ہے میڈیا کا، کیونکہ میڈیا ایک زمانہ ہوتا تھا کہ شیخ رشید بھی 20 چینلز کے اوپر جو ہے چھایا ہوتا تھا. آج کل جس طرح فیصل بابڈا ماشاءاللہ چھایا ہوا ہے. آپ کو کوئی چیز اس کی اچھی لگتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ وہ کس کی بولی اچھی کرتے ہیں کہ وہ کس کی بولی بول رہا ہے، پھر آپ کو پتا ہوگا. مجھے تو کوئی بھی ایسا پتا نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ اس کا کوئی وہ قد کاٹ ہے کہ لوگ اس کے کہنے پر جو ہے اکٹھے مل بیٹھ کر، نہ وہ نوابزادہ نصر اللہ خان ہے کہ وہ ساروں کو اکٹھا کر لے گا. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اگر میڈیا میں اسے شوق ہے آنے کا اور آپ کی وہ جو ہے وہ اس کو پوری کرتا ہے کہ وہ روز کی پریڈکشن کر کے آپ کی ایک چاشنی بن جاتی ہے، آپ چین بیچنے کا آپ کو جو ہے موقع مل جاتا ہے تو بیچتے رہیے. دیکھیں نیشنل گورنمنٹ کا ایک تو کانسیپٹ ہے نہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے پولیٹیکل کنسنسس ہو ساروں کا. اور ہمارا پولیٹیکل کنسنسس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہتے ہیں پہلے ہمارے مینڈیٹ چوری ڈاکہ شدہ مینڈیٹ کو واپس کرو، پھر ہم باقی ساروں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں 180 کا مینڈیٹ ہمیں دے دیں، ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری شدہ ڈاکہ شدہ وہ واپس کر دیں، پھر مل بیٹھ کر بات کریں. اگر آپ کو قومی جو ہے حکومت میں آپ کو حصہ لینے کی شوق ہے، کیونکہ بلوچستان میں بھی ایک وقت میں 67 میں سے 66 جو ہے وہ وزیر تھے، 66 ممبر جو ہے وہ وزیر تھے، اور ایک اکیلا جو تھا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، اس کا سٹیٹس بھی جو ہے وزیر کا تھا. تو اگر اس طرح سے آپ نے بندر بانٹ کر کے ایک آرٹیفیشل قسم کا سیٹ اپ دینا ہے تو دیکھیں وہ پاکستان کے لیے کوئی مفید سودمند نہیں ہوگا. مولانا صاحب بھی نکلنے لگے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں سڑکوں پر نکلنے کی. کیا وہ جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں گے اگر وہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو اپنے مطالبات نہیں منوا سکے، مولانا صاحب منوا سکیں گے؟ میرے خیال میں یہ لولی لنگڑی جو مفلوج حکومت ہے یہ بالکل گر جائے گی. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب بھی نکلتے ہیں اور ہمارے طرف سے بھی طلاسم آ جاتا ہے، جماعت اسلامی پہلے ہی شور کناں ہے، تو پھر یہ جو فورسز ہیں اگر یہ اتحاد کر کے نکلتی ہیں تو پھر عوام کو بالکل پوری طاقت کے ساتھ حوصلہ بھی بن جائے گا اور نکل آئیں گے. مطلب آفیشلی تو نہیں کیا لیکن عوام نے فوجی پروڈکٹ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو یہ سول نافرمانی کی تحریک ہوگی. اس کا کتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے اس ملک کے اوپر، یا یہ جو سسٹم ہے یہ کیسے چلے گا؟ ایک تو میں ایک تو یہاں یہ میرا سیکنڈ ہوم ہے، یہ میرا گھر ہے بھائی، میرا پیشہ وکالت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بنیادی طور پر میں ایک وکیل ہوں، سو اس لیے آج میں نہیں آیا، میں تو روز آتا ہوں یہاں. اور باقی رہا آپ کا سوال، دیکھیں یہ جو ہے عمران خان ہر چیز جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے اور کیلکولیٹڈلی کرتا ہے. اس کی اگر یہ کوئی غلط فہمی کسی کو ہو کہ یہ جو ہے ہماری 24 والی جو ہے نومبر والی یہ فیل ہو گئی ہے تو یہ کوئی پاگلوں کی دنیا میں رہتا ہے. جو اس کا جو ہے دنیا ساری کی جو دکھایا ہے، جو امپریشن آیا ہے، الجزیرہ لے لیں آپ، بی بی سی لے لیں آپ، دنیا کی کوئی اور جو ہے الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس کا گراف کہاں تک ہے اور کس کو جو ہے لتاڑ اور یلغار کس کو لان تان ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا. پاکستان کی عوام بھی اسے کوئی آسن طریقے سے نہیں دیکھ رہے جو جبلت دکھاتے ہیں کہ جی دیکھی، مشرف بھی کہتا تھا دیکھی میری طاقت، اور خوش و خاصات کی طرح بہ گیا جب عوام نکلے تھے اور عوام آئے. اب بھی آپ دیکھیں گے یہ سچویشن جو آپ نے کہی ہے اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوگا، ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوگا. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے بجائے اس کے کہ یہ عمران خان کو اس پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی تقویت کے لیے، پاکستان کی عظمتوں کے لیے، بجائے اس کے کہ ایک اگر ہیرو آیا ہے اس کو استعمال کریں اور اس کو پاکستان کی ترقی اور ترویج کے لیے اس کو جو ہے موقع دیں. یہ الٹا اس کو لتاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مووز جو ہے وہ چلائے گا مووز. اس لیے والی سپریم کورٹ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بڑی چپ چاپ ہے، نہ اس طرح گرما گرم ریمارکس آ رہے ہیں، نہ اس طرح سے پیشیاں ہو رہی ہیں سیاستدانوں کی، چیف منسٹر کی، پرائم منسٹر کی.
क्या समझते हैं, आपको कैसा क्या तब्दीली मुस्बत लगती है ये सर? और खोसा साहब साथ ही सवाल ले लें, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब में क्या फर्क आपने देखा? जो इन्होंने कहा है वो बोलते ज्यादा थे, ये बोलते नहीं है। बाकी रहा ये कि मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये भी अभी तो शर्मिंदा है, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान की अदलिया को इस तरमीम के जरिए गुलाम बना दिया गया है। तो गुलाम अदलिया तो कभी भी जो है वो नहीं कर सकती है जो आज़ाद अदलिया के जो है एक जानदार किस्म का जो माहौल होता है। तो फिर ठीक है, गुलामी है तो गुलामी है, चल रही है, अवाम में भी चल रही है और अदलिया में भी चल रही है। हमें बड़ी ये सुनने को मिलती, सीरियन मॉडल से बड़ा इंस्पायर लगते हैं, बांग्लादेशी मॉडल से बड़ा इंस्पायर लगते हैं। आपकी क्या राय है, एजुकेशन के जरिए इस तरह से हुकूमतों की तब्दीली और इस तरह से खाना जंगी होनी चाहिए? देखिए, मैं तो कहता हूं कि इस तरह से फौज को मुदाखलत करनी ही नहीं चाहिए सियासत में। फौज जो है अपने हल्फ की पासदारी करते हुए आइन के हदूद कयूद में रहे, इसलिए कि ये इमरानी मुआहदा 25 करोड़ अवाम का है। फौज अपना जो है मनसब संभाले और उसको पहचाने कि वो अवाम के टैक्स से, ये खून पसीने की कमाई के टैक्सों के तनख्वाहदार हैं, मुलाजिम हैं अवाम के। अच्छा, ये समझना चाहिए इनको। ये नहीं है कि आपका चौकीदार आपके घर पे कब्जा कर ले और आप कहेंगे सामने रोज मैं तो पूर्णिश बजा लाऊंगा इसलिए कि मुझे थोड़ी सी झोपड़ी या सर्वेंट क्वार्टर में जगह मिल जाएगी रहने की। को खुदा का खौफ करो यार, बुनियादी हकूक और मसले को देखो। क्या मसला ये है इस मुल्क का कि आप हमें कह रहे हैं कि जी खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं, या इस फिस्तायत की हुकूमत जो है अपना हुकूमत के हुकूमत में रहने के लिए ये शहबाज शरीफ जो हारा हुआ है, नवाज शरीफ जो हारा हुआ है, ख्वाजा आसिफ जो रियाना डार से हारा हुआ है, ये फॉर्म 47 की पैदावार, ये घुसपैठी है जो चोर डाकू मैंडेट लूट कर इन्होंने जो है मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। आप कहते हैं गासिब और काबिजों को हम जो है वो बिल्कुल तस्लीम करके पूर्णिश बजा लाए, तो फिर भाई आज़ादी लेने की क्या जरूरत थी? खाकी हैट वाला बेहतर था, फिर इंसाफ तो देता था। खाकी वर्दी की गुलामी में आपने जाना है और फिर आप कहते हैं कि गुलामी करो और इनको सजदा करो। ये सजदा अवाम ने कभी नहीं किया और ना हम करेंगे। आपने कहा कि सिविल नाफरमानी का इम्पैक्ट होगा अगर इमरान खान ने जैसे कि ऐलान किया, लेकिन 2014 में भी स्टेज के ऊपर खड़े होकर खान साहब ने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, बिल जलाया था, तो उस टाइम तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, इम्पैक्ट नहीं था। अब की बार आपको क्या लग रहा है? 2014 और 2024 में कोई फर्क नहीं है। अब अवाम दिलों की धड़कन है इमरान खान। उस वक्त इमरान खान का ये ग्राफ नहीं, गरीब लोगों के जब बिल नहीं वो पे करेंगे, मीटर कट जाएंगे, तो वो क्या करेंगे बेचारे? तो वो यही करेंगे, तंग आमद पे जंग आमद। फिर आए ना, फिर ये एक भी फटका, एक भी मार नहीं, ये जरा ये हट जाए एस्टैब्लिशमेंट, जरा इमरान इससे शहबाज शरीफ से हाथ उठा ले, फिर देखेंगे एक दिन, एक लम्हा भी ये हुकूमत रह सकती है, एक लम्हा भी नहीं रह सकेगी। सर ये